بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بولے گا پاکستان۔ پاکستان یقینی طور پر بول رہا ہے اور یہ اس وقت بھی بولا کہ جب سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری پر ظلم ہو رہا تھا، کچھ لوگ اس پر حملہ آور تھے، تو وہاں پر ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جس نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کئی ڈنڈے کھائے، اس نے کئی غصے کھائے، اس نے کئی لوگوں کی لاتیں کھائیں، لیکن اس نے پاکستان کا سافٹ امیج، پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اگرچہ وہ سری لنکن شہری کو نہیں بچا سکا، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نبھائی۔ میری آپ سب کی اور اس جہان میں موجود تمام لوگوں کی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ہم سب، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے پورے خاندان، ہماری جان، ہماری مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی اضافہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر علامہ اقبال آج زندہ ہوتے اور شکوہ لکھ دیتے تو شاید جواب شکوہ لکھنے کا وقت نہ آتا۔ پازیٹیو بات یہ ہے، سب سے اچھا امر یہ ہے کہ آج ملک پاکستان کے جید علماء کرام نے سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے سری لنکن سفیر سے ملاقات کی ہے۔ جید علماء کرام میں وفاق المدارس کے صدر، ہم سب کے سروں کے تاج، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی شامل تھے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ سری لنکا ہمارا بھائی ملک ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے، ہم حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں، ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن یہ اعلان ہوا، یہ ایک ایسا بابرکت دن تھا کہ جس دن یہ اعلان کر دیا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے عام معافی ہے، لیکن اس دن بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معافی نہ تھی۔ اگر وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے جا لپٹا تو پھر بھی اس کے لیے معافی نہ تھی۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ اس بات کا حکم ریاست دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کے حکم کی تعمیل ہوئی، جرم ثابت تھا اور حکم ریاست کا تھا۔ لیکن یہاں نہ تو ریاست کا حکم تھا اور نہ ہی جرم ثابت تھا، لیکن خود قانون کو ہاتھ میں لے لیا گیا۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کی مذمت سب سے پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں نے کی۔ سراج الحق صاحب نے مذمت کی، تحریک لبیک پاکستان نے مذمت کی، مفتی تقی عثمانی، مفتی عدنان کاکا خیل اور مفتی منیب سمیت تمام جید علماء کرام نے اس واقعے کی مذمت کی۔ پاکستانیوں کے دل اس وقت دکھی ہیں۔ سری لنکن شہری کے ساتھ، اس کے اہل خانہ کے ساتھ، اس کے اہل خانہ کے دکھ میں اس وقت تمام پاکستانی بھی شریک ہیں۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، ہم ان کی ناموس پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے واقعات کی مذمت تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے رپورٹر حارث عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حارث سے اپڈیٹ جانیں گے کہ کیا پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ہیں، کیا اب تک کی پیش رفت ہے۔ سب سے پہلے حارث عالم سے بات کریں گے۔ حارث، کیا رپورٹ ہے اب تک اس واقعے کی؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو کل سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، پرسوں پیش آیا، اس کے بعد پولیس نے 24 گھنٹے میں کارروائیاں کی ہیں، اس میں تقریباً 200 کے قریب چھاپے مارے گئے ہیں، جن میں 118 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں 13 کے قریب لوگ وہ حراست میں لیا گیا تھا، جن میں 13 کے قریب لوگ وہ ہیں جن کی باقاعدہ گرفتاری شو کر کے ان کو جیل روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 160 کے قریب کیمرے ہیں جن کی فوٹیجز کی مدد لی گئی ہے، اس کے علاوہ موبائل فون کی مدد لی گئی ہے، لوگوں کی سیلفیوں کی مدد لی گئی ہے، CCTV کیمروں کی مدد لی گئی ہے، اور جو کچھ چینلز کی فوٹیجز تھی ان سے مدد لینے کے بعد نادرا کی ہیلپ سے باقاعدہ چہروں کو شناخت کر کے چھاپے مارے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ، اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اس میں ایک اور جو خاص بات یہ کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے جو سری لنکن مینیجر، اور ان کی رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پہلے ان کو مارا گیا اور اس کے بعد جب وہ زندہ نہ رہے تو ان کی لاش کو جلایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے سر اور جبڑے کی ہڈی کی چوٹ کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور ان کی تمام پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، صرف ایک پیر کی ہڈی کے علاوہ جسم کی جو تمام ہڈیاں تھیں وہ ٹوٹ گئی تھیں ان کی۔ جی، حارث عالم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور حارث عالم نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے انہیں مارا کیا اور اس کے بعد ان کی جو باڈی تھی اسے باہر لا کر اس کو جلا دیا گیا۔
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से भी हारिस नामे आगाह किया गया। तनाज़ा कुछ ऐसा था कि कुछ मजहबी स्टिकर वहां पर गालिबन मौजूद थे और उसको हटाने पर तनाज़ा हुआ, जिस पर श्रीलंकन मैनेजर ने माफी भी मांगी। लेकिन क्या कहे कि आज हम सब कुछ कहने से कासिर हैं और ये कैसा वाकया है जिसमें तमाम पाकिस्तानी इस वक्त शर्मिंदा हैं, और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सबसे अहम किरदार उलमा को अदा करना होगा। मेरे साथ मुफ्ती फैज साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मुफ्ती साहब, आगाह कीजिएगा, सियालकोट वाकये को किस तरह देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। यकीनन सियालकोट वाक़या जो है वो ना खुशगवार वाक़या है, ना पसंदीदा वाक़या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से दीन इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह हुजरात के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो तुम उससे पहले अच्छी तरह तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम किसी कौम को, किसी जमात, किसी गिरोह को मुसीबत में डाल दो और फिर तुम्हें अपने किए हुए पर पशेमानी, शर्मिंदगी हो। तो कुरान मजीद की इन आयात से, दीन मतीन की इस तालीम से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वाक़या हो, सियालकोट का वाक़या हो या इसके अलावा कोई और वाक़या हो, किसी से भी इसका ताल्लुक़ हो, जब तक उस पर तहकीक ना हो जाए किसी भी किस्म का कदम नहीं उठाना चाहिए, न तो हुकाम को और न ही आवाम को। मुफ्ती साहब, एक मसला और भी है कि यहाँ पर कोई भी वाकया हो, मुजरिम कोई भी हो, जुर्म किसी का भी हो और इस जुर्म का इक़दाम कोई भी करे, लेकिन एक मखसूस तबका ऐसे तमाम बुराइयों को, ऐसी तमाम जराइम को, ऐसे तमाम वाकयात को मजहबी जमातों से जोड़ना शुरू कर देता है। कोई भी वाकया हो, किसी भी मसलक की जमात हो, किसी भी मसलक के अफराद हो, एक ग्रुप ऐसा जरूर है इस मुल्क के अंदर अलामा साहब, जो इन वाकयात को मजहबी जमातों से जोड़ देता। अभी भी इस वाकये को भी मजहबी जमात से जोड़ा जा रहा है, हालांकि मजहबी जमातों ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में मजम्मत कर दी है। क्या कहेंगे इस बारे में? बगैर तहकीक के किसी के साथ भी जोड़ना दुरुस्त नहीं है, ना तो किसी फ़र्द के साथ जोड़ना दुरुस्त है ऐसे वाक़यात को, और ना किसी जमात के साथ, चाहे वो मजहबी हों चाहे गैर मजहबी हों। ये इस्लाम के अहकाम में वाज़ेह तौर पर कि बग़ैर तहकीक के जब तक जुर्म साबित नहीं होता, किसी उस जुर्म को किसी के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़हब की तालीम है, दीन की तालीम है कि बग़ैर तहकीक के किसी भी किस्म की ख़बर पर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो जिस तरह बग़ैर तहकीक के किसी को मारना ये काबिल मज़म्मत है, तो इसी तरह बग़ैर तहकीक के किसी वाक़े को किसी फ़र्द या किसी जमात, चाहे वो मजहबी जमात हो या गैर मजहबी जमात हो, किसी के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। ये भी जोड़ना इसी तरह ही गुनाह है, जिस तरह किसी को मारना गुनाह है, तो इसी तरह बग़ैर तहकीक के किसी को कत्ल करना गुनाह है, तो इसी तरह बग़ैर तहकीक के किसी को मुल्ज़म बनाना, मुजरम बनाना, ये भी गुनाह है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फैज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया, मैं आपके इंतहाई मशकूर हूँ। शहीर सियालवी का भी हमें मजम्मती बयान मौसूल हुआ है। शहीर सियालवी ने भी मजम्मत की इस वाक़े की, देखते हैं शहीर सियालवी क्या कहते हैं। मैं खुद नहीं, 22 करोड़ अवाम की जानिब से पूरे श्रीलंका से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि जितना इन लोगों ने ज़्यादती की है ना, ये मेरा इस्लाम ये नहीं है। मेरा इस्लाम वो है कि हातिम ताई की बेटी को जब हुजूर की बारगाह में लाया जाता है तो वो उसे काली कमली उड़ा देते हैं और बेहतरीन प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ वापस भेजते हैं। और उसका भाई पूछता है कि मुसलमानों ने क्या किया तुम्हारे साथ, आओ बदला लें। उसने कहा नहीं, मैं तो मुसलमान हो जाती, तुम्हें लेके आई हूँ कि आओ मेरे साथ, तुम भी जाओ, तुम्हें लेने आई हूँ कि मुसलमान हो जाओ। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन है। हम लोगों ने हमेशा नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना कभी करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि कभी नामूस रिसालत के मामले को एक्सप्लॉइट भी नहीं होने देंगे कि तुम ज़ाती अनाद के बुनियाद पे एक बेगुनाह बंदे को जाके मारो। शहीर सियालवी का आपने स्टेटमेंट सुना, उनका बयान सुना, और अब हमारे साथ मुफ्ती शाहिद साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने शो में हमें वक्त दिया। मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि इस्लाम में अकलियतों के मुताल्लिक क्या हुक्म है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام شرف انسانیت کا علم بردار دین ہے۔ ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں سے نیکی، انصاف اور حسن سلوک پر مبنی رویہ اختیار کریں۔ اس کا اندازہ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد سے کیا جا سکتا ہے کہ الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ مفہوم خبردار جس کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس کی کوئی چیز لی تو روز قیامت میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اقلیتی کی طرف سے مسلمان سے جھگڑیں گے کہ تم نے اس کا حق کیوں مارا۔ جب اقلیتوں سے نیکی، انصاف اور حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں، یہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ لیکن ایک یہاں پر مجھے یہ بات بھی واضح کر دیجیے گا کہ جیسے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کی قانون کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس معاملے پر ہم سب جذباتی ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بیرون ملک یہ معاملہ ہو، کوئی بیرون ملک گستاخی کا مرتکب ہو، یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایک مکمل قانون سازی کی گئی ہے کہ اس کے اوپر ایک قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں۔ مفتی صاحب، قانون کے ہوتے ہوئے، عدالتوں کے ہوتے ہوئے، ادارے کے ہوتے ہوئے کیا کوئی شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے؟ کسی کو یہ اتھارٹی پاکستان، اسلام یا کوئی ادارہ دیتا ہے کہ خود سے ڈیسیجن لے لے، خود ہی سزا، میں ہی قاضی، میں ہی عدالت، میں ہی قانون؟ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ملک میں قانون کے ہوتے ہوئے شریعت کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ ملکی قانون میں دخل اندازی کرے یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے۔ سزا دینا، جرم ثابت کرنا، گواہوں کا طلب کرنا، جرم کی نوعیت دیکھنا، یہ تمام تر کام عدالت کا ہے۔ عدالت کو اس کے کام کرنے دیا جائے۔ ریاست یا عدالت کے کسی کام میں مداخلت کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہت شکریہ مفتی شاہد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس پورے ٹاپک کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ تمام علماء کا، تمام مسالک کے علماء کا، تمام مذہبی جماعتوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام باشعور پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے واقعات کی روک تھام کریں، اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں شعور بیدار کریں۔ جمعے کے خطبات کے اندر، اپنے جلسوں، اپنے اجتماعات کے اندر، کیونکہ جو پلیٹ فارم علماء کو میسر ہے وہ کسی کو میسر نہیں ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آج، سب سے پہلے تو ان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج سری لنکن ہائی کمیشن میں گئے، جنہوں نے مذمت کی، جنہوں نے اس کڑے وقت میں اپنے ملک کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں، میری پوری ٹیم، اس ملک کے تمام جید علماء کرام، تمام پاکستانی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم سب کی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان، اور ساتھ ہی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے تمام مسالک کے علماء نے، مجھ سمیت تمام لوگوں نے اس افسوسناک واقعے کی مذمت کی۔ مفتی شاہد صاحب میرے ساتھ موجود تھے، علامہ فیض صاحب میرے ساتھ موجود تھے، شہید سیالوی کا بیان ہمیں موصول ہوا۔ میں آپ سب لوگوں کو اور دیکھنے والوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔